السلام علیکم ایوری ون. آج ہمارا دوسرا سیشن ہے. حماد بھائی آج ہمارے پاس دوبارہ موجود ہیں اور بڑی اچھی ہمارے ساتھ لاسٹ ٹائم ان کی ویری انفارمیٹیو ہمارا لاسٹ سیشن رہا ان کے ساتھ سیریا کے حوالے سے. اور وی ہیو ناؤ اندر گیسٹ مدثر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا بہت ایک امپورٹنٹ پرسپیکٹیو ہے اس حوالے سے, تو اس کو بھی ہم آج ڈسکس کریں گے. بہت سارے لوگ جو ہیں اس پر اپنی رائے دے رہے ہیں, بہت سارے بلاگرز, بہت ساری میڈیا جو چینلز ہیں وہ اپنا اپنا پرسپیکٹیو جو ہے اس کی پر بیان کر رہے ہیں. تو اس سارے سینیریو میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک مسلم کاز کے پوائنٹ آف ویو سے اس سارے سینیریو کو سمجھا جائے اور انڈرسٹینڈ کیا جائے کہ واٹ از ایکچولی گوئنگ آن ان سیریا, واٹ از ایکچولی گوئنگ آن ان دا ورلڈ. امریکہ جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کرنا چاہ رہا ہے, کیا وجوہات ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اس میں اتنا امپورٹنٹ رول جو ہے وہ اس وقت پلے نہیں کر رہا. رشیا کی انوالومنٹ جو ہے وہ کیوں ختم ہو گئی ہے سیریا کے اندر سے. اور پھر جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں حماس کی طرف سے, جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں ابو محمد جولانی کی طرف سے, ان ساری چیزوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے تو ہم گلوبل پرسپیکٹیو کے حوالے سے مدثر بھائی سے پوچھتے ہیں. مدثر بھائی ویلکم ٹو دا سیشن. اس وقت جو گلوبل پاورز ہیں, جو یو ایس ہے اور جو رشیا ہے, وہ کس ایگزیکٹلی پیٹرن کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہیں اس ایونٹ کے حوالے سے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کوئی ان کی طرف سے انوالومنٹ نہیں ہو رہی اس حوالے سے. تو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم پہلے یہ سمجھیں کہ یہ جو اس وقت سپر پاورز ہیں ان کا کیا پرسپیکٹیو ہے اور وہاں پہ کیا چل رہا ہے. اصل میں یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا اب وہ نہیں رہی ہے جو آج سے تقریباً آپ کہہ لیں گے 30 سال 40 سال پہلے تھی. بالکل ڈفرینٹ سینیریو جس کے اندر ہم ہیں اس وقت. دیکھیں دو بڑی پاورز جو تھیں وہ دو بڑی آئیڈیالوجیز کے اوپر کھڑی تھیں. ٹھیک ہے, امریکہ جو ہے وہ لبرلزم کے نظریے کے اوپر کھڑا تھا اور دوسرا جو ہے یو ایس ایس آر تھا وہ کمیونزم کے نظریے کے اوپر کھڑا تھا. تو دو آئیڈیالوجیز تھیں جن کے اوپر یہ بڑی پاورز کھڑی تھیں. جب آئیڈیالوجی کسی قوم کے اندر اچھی طریقے سے انجیکٹڈ ہوتی ہے یا ہم نے سرایت کی ہوئی ہوتی ہے, تو اس وقت جو ہے آپ بہت سے ایسے ڈیسیژن لے سکتے ہیں کہ جو عام حالات میں آپ کے لینا مشکل ہوتا ہے. آئیڈیالوجی ڈریون ہوتے ہیں. آئیڈیالوجی جو ہے نا وہ جسٹیفائی کر دیتی ہے بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو عام طور پہ آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. یہاں پہ جس کانٹیکسٹ میں ہم ساری ڈسکشن کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سپر پاورز جو ہیں یہ ہمیشہ صرف اپنی کنٹری تک جو ہے نہیں سوچتی رہیں. ان کے گلوبل عزائم ہوا کرتے تھے, ریجنل عزائم ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ جو ایڈونچرزم ہوتا ہے نا, جب آپ اپنی ٹیریٹری سے باہر ریموٹ ٹیریٹریز میں آپ جاتے ہیں, ہوسٹائل ٹیریٹریز میں آپ جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ نے اپنا ایک انفلوئنس کریٹ کرنا ہوتا ہے, تو اس کی ایک کاسٹ ہے جو آپ کو بیئر کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, وہ کاسٹ کہیں نہ کہیں سے تو آئے گی نا. ٹھیک ہے, تو جو عوام ہیں وہ تو یہی دیکھتے ہیں نا کہ یہ تو نیشنل ایکسچیکر ہے جہاں سے یہ پیسے نکل کے جا رہے ہیں. تو اب ان کو آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے کہ وہ کیوں ضروری ہے. تو جب لبرلزم اسٹرانگ تھا امریکہ میں تو یہ سمجھانا آسان تھا امریکنس کو کہ لبرل آئیڈیلز ہمارے لبرل آئیڈیلز ہم پوری دنیا کو سیولائز کر رہے ہیں. اور اس مائنڈ سیٹ میں لانے کے لیے بڑی محنت ہوئی تھی نا, بڑی موومنٹ کھڑی کی گئی تھی. ان کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے یہی چیز ان کو سمجھاتا رہا, پڑھاتا رہا. تو وہاں کے لوگ جو تھے وہ ٹیونڈ ان تھے اس حوالے سے کہ جب ان کو یہ بتایا جاتا تھا تو they were ready to receive it and accept it. اور وہ اس ایڈونچرزم کو ایکسیپٹ کر رہے تھے. And they hailed those people as heroes and not as بالکل جو بھی یہ کام کرے گا وہ ہیرو ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہی معاملہ آپ دیکھتے ہیں یو ایس ایس آر میں تھا. وہ ایک کمیونزم کے نظریے کو لے کے چل رہے تھے اور اس کو اپنی ٹیریٹری سے بیونڈ لے کے جانا وہ ایک ہائر گڈ سمجھا جاتا تھا وہاں پر. لیکن کیا ہوا کہ سمجھ لیں کہ مڈ 20th سینچری کے بعد کا زمانہ, خاص طور پہ جو اینڈ آف 20th سینچری ہے, وہاں پہ آئیڈیالوجیکل دنیا کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب رونما ہوا. اور وہ یہ تھا کہ یہ بات سامنے آئی کہ جو ٹروتھ ہے نا وہ ایگزسٹ نہیں کرتا, آئیڈیالوجیز جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ تو صرف جو ہے پرسیپشنز آف ریالٹیز تھے, ان کو ختم ہو جانا چاہیے. یہ نیو لبرلزم سے بھی آگے کی بات ہے. ہم یہ پوسٹ ماڈرنزم کی بات ہے. پوسٹ ماڈرنزم جو ہے تو ایک بیسیکلی ایک لٹریری موومنٹ تھی, لیکن یہ ہے کہ اس نے یا لینگویج کی موومنٹ تھی, لیکن یہ کہ اس نے ہر چیز کے اوپر امپیکٹ ڈالا. ٹھیک ہے, اور یہ بات جو ہے آہستہ آہستہ جو ہائر انٹلیکچوئل سطح کے اوپر جو ہے اسٹیبلش کر دی گئی کہ یہ جو اب ہم جس دور میں جا رہے ہیں یہ پوسٹ ٹروتھ دور ہے, یہ پوسٹ ایوری تھنگ از آئیڈیالوجی دور ہے. یعنی آئیڈیالوجی میٹر نہیں کرتی ہے.
ٹھیک ہے. اور جتنی بھی آئیڈیالوجیز تھیں جن کے اوپر کلیمس تھے نا, جو وقت کے ساتھ یہ ہوا, ایک تو یہ ہے کہ ان کی جو ویکنیسز تھیں وہ ان لوگوں نے ہائی لائٹ کی اور ان کو ڈیکنسٹرکٹ کر دیا, ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے ان آئیڈیالوجیز کی جو ویکنیسز تھیں وہ بھی نظر آنا شروع ہو گئی. ان کی جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن تھی اس کے اندر بہت سے فلاز نظر آنا شروع ہوئے. USSR کا جو نظریہ تھا وہ فیل ہو گیا. خود انہوں نے پھر بعد میں جو ہے اپنی کمیونسٹ جو ان کا ایک سسٹم جو اکنامک سسٹم تھا اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ لبرلزم کی طرف آ گئے, کنٹرول لبرلزم کی طرف آ گئے یا کنٹرول کیپٹلزم کی طرف آ گئے. تو یعنی وہ تو نظریہ بھی جو ہے وہ شکست خوردہ ہو گیا. اور پھر USSR کو شکست بھی ہوگی افغانستان کے اندر. USSR اس سے بکھرے ہو گیا. فال آف دا برلن وال ہم کہتے ہیں کہ یہ اسے کہتے ہیں کہ مارک کیا جا سکتا ہے کہ اٹ از دی اینڈ آف جیسے کہتے ہیں کہ یہ جو کمیونسٹ آئیڈیالوجی ہے, یعنی وہ وہاں پر پولیٹیکلی بھی وہ ہار گئی ہے آئیڈیالوجی, اور آئیڈیالوجیکلی تو پہلے سے ہی اس کے اندر فلاز موجود تھے. لبرل جب وہ آرڈر تھا دنیا کا جو ورلڈ آرڈر تھا, امریکہ اس کا سرخیل تھا, تو ان لوگوں نے جب ہرا دیا ان کو تو پھر انہوں نے پھر فرعونیت کا دعویٰ کیا. وہ پتا ہے کہ اس وقت پھر ایسی ایسی کتابیں بھی لکھی گئی کہ اینڈ آف سینچری دا لاسٹ مین, یہ لاسٹ مین آ گیا جی, ٹھیک ہے. اینڈ آف ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین, یعنی اب انسان نے جہاں تک پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا. دس از واٹ وی وانٹڈ ٹو اچیو اینڈ وی ہیو اچیوڈ دیٹ. تو جب اس طرح کے دعوے ہونے لگے, فرانسس فوکویاما نے جو یہ کتاب لگی, وہ الگ بات ہے کہ اب وہ کافی حد تک جو ہے وہ اپنے اس کتاب پہ جب تبصرہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اس وثوق سے نہیں کہا تھا, لیکن یہ ہے کہ وہ ایک آواز ہوتی ہے نا, جو اندر کی آواز ہوتی ہے کہ یار ہم وی آر دی ٹرائمفنٹ. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی آئیڈیولوجیکل فورسز تھیں جو کیپٹلزم اور کمیونزم کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی تھیں, وہ سب اب دے آر میئر نیشن اسٹیٹس یا ایمپائرز اینڈ دے ہیو ریلڈ انٹو دس پوسٹ ماڈرنزم. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جب آئیڈیالوجیکلی جب آپ کی بنیاد نہیں رہتی, یعنی جب آپ کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے کہ غلط ہے یا اس کے اندر نقص ہیں یا اس کے اندر جو ہے شارٹ کمنگز ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان کی ایک نیچرل آئیڈینٹی بھی ہے نا. ہم جو ہے ہماری لینگویجز ہیں, ہماری ایتھنیسٹیز ہیں, ٹھیک ہے, ہماری جو ہے جغرافک ایک جو ہے نا سیٹنگ ہے. تو یہ جو نیچرل آئیڈینٹیز ہوتی ہیں جو زبان کے اوپر ہوتی ہیں, جو نسل کے اوپر ہوتی ہیں, یہ پھر دوبارہ سے جو ہے نا حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس میں یہ بات سامنے آنا شروع ہو گئی کہ یار کہ ہمیں آخر کیا پڑی ہے کہ پوری دنیا کا ٹھیکہ ہم لیں. امریکہ فرسٹ کا نعرہ یہ صرف نعرہ نہیں ہے, اس کے پیچھے یہ پوری جو ٹیکٹونک شفٹ ہوئی ہے آئیڈیولوجیکل, تو یہ اس کا شخصانہ ہے, اس کا امپیکٹ ہے. We stand for America now, not for those ideals. ہمیں کیا پرواہ ہے, ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم جا کے جناب مڈل ایسٹ میں جا کے اپنی جو ہے پیسے خرچ کریں, کھپائیں. ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم پوری دنیا سے جا کے جو ہے ٹکر لیں. تو امریکہ فرسٹ ہے, ٹھیک ہے. پہلے آپ کو یہاں پر ان مسائل کا حل کرنا ہے. یہی معاملہ جو ہے USSR کے اندر بھی, بعد میں اب تو رشیا ہو گیا تھا, رشیا کے اندر بھی یہی سوچ ہے کہ بھائی رشیا فرسٹ, ٹھیک ہے. رشیا کو دیکھو بھائی, رشیا کے لوگ جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس جو ہے اس وقت آگ جلانے کے لیے جو ہے فیول نہیں ہے, اور ہم لڑائی کر رہے ہیں یوکرین کے اندر, آخر کیوں بھائی, ٹھیک ہے. اسی کے ٹریسز کچھ ہمیں یہاں پہ بھی نظر آئے کہ کچھ لوگوں نے یہاں پہ جو نعرہ لگایا, مشرف نے خاص طور پہ, کہ ہمارا کیا لینا دینا افغانستان سے, کسی بھی اور مسلمان کا لینا دینا افغانستان سے, یا ہمارا کیا لینا دینا ہے فلسطین کے ساتھ اور جو ہے شام کے مسلمانوں کے ساتھ. تو یہ باتیں یہاں بھی ہو رہی ہیں, کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ پھر نیچرلی یہاں پہ آنی تھی, کیونکہ جب آئیڈیالوجی جب آپ کی نہیں رہتی نا تو پھر آپ نیچرل آئیڈینٹیز کی طرف جاتے ہیں. یہ جب آپ اس سینیریو میں دیکھتے, اس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں نا اس دنیا کو, تو آپ دیکھتے ہیں کہ تبھی یہ اپرچونیٹیز نکل رہی ہیں. یہ جو اپرچونیٹیز ہیں نا آپ بہت زیادہ ہے. اب وہ جو نیشنز جو کہ ان کے جبر کے اندر تھے, ان کے اوپر سے ان کی گرپ ہلکی ہو گئی, ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے اب ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہیں, تھرڈ ورلڈ نیشنز کے پاس بھی اپرچونیٹیز ہیں کہ وہ گرو کر سکتی ہیں. یہی معاملہ یہاں پہ بھی نظر آتا ہے کہ جو سیرین ریبیلز تھے, ٹھیک ہے, ان کے پاس ایک اپرچونیٹی نظر آ رہی ہے بالکل واضح, اور انہوں نے اس اپرچونیٹی کو گریب کیا. اس کے لیے ترکی میں بھی اپنا رول ادا کیا, لیکن عام حالات میں, ان حالات میں جہاں پر یہ پاورز بڑی جو ہے وہ جو ہے نا ذیل کے ساتھ وہ کھڑی تھیں اپنے نظریات کے اوپر, تو اس دور میں اس دنیا کے اندر ایسا کرنا ممکن نہیں تھا, یہ پاسبل نہیں تھا. تو یہ جو ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ اپرچونیٹیز اب کھلنا شروع ہوئی ہیں, تو اس کے پیچھے بیسیکلی یہ آئیڈیولوجیکل بیک گراؤنڈ ہے. اچھا, پھر ہم یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ عرب کے اندر اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ عرب کو اسی طرح سے اسٹرکچر کیا ہوا ہے پورے مڈل ایسٹ کو, کہ یہاں پر نیشنلزم پنپ نہیں سکتی, ٹھیک ہے. یعنی یہاں پہ ایک ہی نیشنلزم ایگزسٹ کرتی ہے, وہ ہے عرب نیشنلزم, ٹھیک ہے. اور عرب نیشنلزم کی جب آپ بات کریں گے تو آپ کو پورے عرب کو یونائٹ کرنے کی بات کرنی ہے,
ٹھیک ہے. تو یہی آئیڈیالوجی جو تھی یہ بہت زیادہ یہاں پہ جسے کہتے ہیں فیوریٹ رہی ہے. باتھزم آپ کو پتا ہے کہ باتھزم کیا تھا, یہی تھا نا کہ یار جو عرب نیشنلزم ہے وہ سپیریئر ہے, اور اسی وجہ سے یہ بات پارٹی عراق کے اندر بات پارٹی, یہ بھی بات پارٹی کا ہی بشار الاسد. تو یہ بیسیکلی کیا نظریہ تھا کہ یہ جو عرب نیشنلزم ہم نے اس کے اوپر جو ہے پورے عرب کو اکٹھا کرنا ہے. تو بات وہی آ گئی تھی کہ نظریہ تو یہاں پہ بھی نہیں رہا تھا, نہ تو اسلام یہاں پہ رہا, نہ یہاں پہ لبرلزم پہ نپ سکتا تھا, اس سے کبھی یہاں پہ نپ نہیں سکا. یہاں پہ جو چیز تھی وہ تھی عرب نیشنلزم. لیکن عرب نیشنلزم جو ہے وہ بھی برے طریقے سے پٹ گئی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ جو اینڈ آف بشارز رجیم ہے, اٹ از دی اینڈ آف باتھزم, اینڈ آف عرب نیشنلزم. اب جب آئیڈیالوجیکل ویکیوم کریٹ ہوتا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی چیز تو فل کرتی ہے. اب دو آئیڈیالوجیز تھیں جو کہ کمپیٹ کر رہی تھیں کہ عرب کے مڈل ایسٹ کے اندر وہ اس ویکیوم کو فل کریں. ایک لبرلزم ہے. لبرلزم میں نے بتا دیا آپ کو کہ لبرلزم اپنی جہاں سے اس کا اوریجن ہے وہیں پہ وہ پٹ چکی, وہیں پہ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ یار لبرلزم فیل کیوں ہوئی. وہاں پہ ڈسکشنز یہ ہو رہی ہیں کہ یار ہم فیل کیوں ہوئے, لبرلزم فیل کیوں ہوئی. اب لبرلزم کے فیلڈ ہونے پہ کسی کو شک نہیں رہا, کیپٹلزم کے فیلڈ ہونے پہ کسی کو شک نہیں رہا. تو وہ کہاں سے مڈل ایسٹ میں یعنی اس ویکیوم کو فل کرتی. تو اس ویکیوم کو وہی چیز فل کر رہی ہے جسے فل کرنا ہے, اور جو انشاءاللہ جو ہے اصل آخری آئیڈیالوجی ہوگی وہ ہے اسلام. یہ بہت اسلامزم جو ہے بیسیکلی جس سے وہ اسلامزم کہتے ہیں, اسلامی کہتے ہیں, وہ اس ویکیوم کو فل کرتا نظر آ رہا ہے. اس لیے یہ بلکہ کئی لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ یار یہ بیسیکلی ایک ون ہے پین اسلامزم کی عرب نیشنلزم کے اوپر. تو یہ نیچرل اچھا یہی معاملہ سبحان اللہ پاکستان کا بھی, اللہ نے پاکستان کو بھی اس طریقے سے بنایا ہے کہ ہمارا بھی جیسے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ بھی کہا کرتے تھے, یہاں پہ جو ہماری جو ایتھنک جو اوریجنس ہیں وہ اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہیں. جیسے ٹھیک ہے خیبر پختونخوا ہے, بلوچستان, وہاں پہ پختون نیشنلزم ہے, یہاں پہ وہ کچھ حد تک اسٹرانگ ہے کیونکہ اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بلوچستان جو ہے, لیکن وہ اتنی زیادہ بلوچ نیشنلزم وہ ایران سے اس کا کیونکہ تعلق ہے وہ بھی اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے. سندھ نیشنلزم تو کوئی اتنی زیادہ ہے ہی نہیں اسٹرانگ. تو پنجاب ہے, اور پنجاب نیشنلزم کا ہم نعرہ ویسے نہیں لگا سکتے کیونکہ پنجاب جو ہے وہ انڈیا میں پڑا ہوا ہے, تو وہ تو ہم ویسے بھی نہیں لگا سکتے, انڈین بھی نہیں لگا سکتے. اگر انڈیا لگائیں گے تو ان کو بھی خدشہ ہے. تو اس لیے اب ہمارے پاس رہتا ہے کہ پاکستان بھی اسلامی بچتا ہے. تو ویکیوم تو کریٹ ہوا تھا, اس ویکیوم کو اب جو ہے اور کوئی آئیڈیالوجی ایگزسٹ نہیں کرتی ان ایریاز میں, مڈل ایسٹ کے اندر اور پاکستان سب کانٹیننٹ کے اندر, کہ جو اس کو فل کرے. نیشنلزم یہاں پہ فل نہیں کر سکتی. ایران میں ایرانی نیشنلزم فل کر سکتی ہے اس گیپ کو. ترکی کے اندر ترک نیشنلزم کر سکتی ہے کسی حد تک, ٹھیک ہے, اور اس نے کیا پچھلے پاسٹ کے اندر. ہم نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں یہی بات کی تھی کہ ایران کے اندر جو پرشین نیشنلزم ہے ان کا جو کلچر ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. تو یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ وہاں پہ یہ بڑی قدیم ہے نا, چائنا کی اپنی جو ہے وہ نیشنلزم ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کے پاس تو بنتی ہے بات کی یار یہ, لیکن مڈل ایسٹ بنائی اس طریقے سے ہے کہ یہاں پہ عرب نیشنلزم میں ہو سکتی تھی, وہ بری طریقے سے پٹ چکی. اب وہ ویکیوم میں انشاءاللہ اس کو اسلام ہی فل کرے گا. اور یہ that's why we're going towards the end times کہ جس میں یہ پیشن گوئیاں ہیں کہ یہاں پر پھر جو ہے وہ اسلام کا یعنی خلافت جسے کہتے ہیں اس کا آیا ہوگا, اور اسلام یہاں پہ جو ہے دوبارہ سے اس کا ریوائول ہوگا. تو یہ جو کیونکہ ترکی بڑا قریب ہے اس سے, آپ دیکھیں کہ ترک نیشنلزم حالانکہ بڑی اسٹرانگ تھی, لیکن اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ وہ جو ہے وہاں پہ بھی اسپل اوور ہو رہا ہے اس کا, اور وہاں بھی اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے. اس کا امپیکٹ آہستہ آہستہ باقی مسلم ورلڈ میں پڑے گا. تو سینٹر یہی ہے مڈل ایسٹ, لیکن یہاں سے جو ہے نا یہ جو اب امپیکٹ ہے آئیڈیالوجیکل یہ ہر طرف پھیلے گا, اور اسلام جو ہے از دی اونلی آئیڈیالوجی دیٹ کین فل دس گیپ ایٹ دا مومنٹ. اور اگر ہم صحیح معنوں میں کام کریں مسلمان, اگر واقعی اس کو ہائر انٹلیکچوئل سطح پہ سے پیش کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں نا, تو خود ویسٹ کے اندر اس کا بہت بڑا اس وقت ویکیوم ہے, اسکوپ ہے نا وہاں پہ. اس وقت صرف جو ہے یہ نیشنل آئیڈینٹی چل رہی ہے, لیکن نیچرل آئیڈینٹیز زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی. ہم کنیکٹڈ ورلڈ میں رہتے ہیں, گلوبلائز ایک گلوبل ایک ولیج ہے جس کے اندر میں رہتے ہیں. وہاں پر یہ جو چیزیں ہیں نا کہ امریکہ فرسٹ اور برٹش فرسٹ, دیکھیں نا بریگزٹ کے بعد وہ لوگ ابھی بھی پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے بریگزٹ کیوں کیا, کیونکہ ہم جس طرح کے کنیکٹڈ ورلڈ میں رہتے ہیں یہاں پہ ہمارے مسائل بھی بڑے ہیں, مسائل بھی کنیکٹڈ ہیں. یہاں پہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ آئسولیشن میں ان کو ایڈریس کر سکیں. جو بھی آئسولیشن میں جائے گا وہ اپنا نقصان خود کرے گا. امریکہ یہ جو جا رہا ہے امریکہ فرسٹ کی طرف, تو اس کا اپنا نقصان ہوگا, کسی اور کا نقصان نہیں ہوگا. تو یہ کہ ڈیسٹنی یہی ہے, اب اس آئیڈیالوجیکل ویکیوم کو فل کرنا ہے, اور ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اسلام فل کرے گا. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب ہم اس کو نہیں سمجھتے تو پھر تبھی وہ ہماری جو انالیسس ہے پولیٹیکل انالیسس غلط ہو جاتی ہے, کہ جو آئیڈیالوجیکل ڈومین میں ہو رہا ہوتا ہے اسی کا امپیکٹ آپ کو پولیٹیکل ڈومین میں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس پہ جو آپ نے یہ بات کہی ہے کہ اسلام از ناؤ دی اونلی آؤٹ اسٹینڈنگ آئیڈیالوجی دیٹ از دیئر. لبرلزم بھی فیل ہو گیا, کمیونزم بھی فیل ہو گیا, نیشنلسٹک بنیادوں پہ بھی اب نہیں ہم جا سکتے. تو وہ ویکیوم تو ہم فل کرنے جا رہے ہیں.
اس کے اوپر ہم آئیڈیالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ حماد بھائی کے ساتھ. جو گلوبل پاورز ہیں اس وقت جیسے یو ایس ہے اور رشیا ہے, ان کی جو انوالومنٹ ہے اس وقت اس حوالے سے, اس کے اوپر آپ کیا کامنٹ کریں گے کہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت اس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ جیسے میں نے بتایا نا کہ وہاں پہ اب امریکہ فرسٹ کی بات ہے. اب وہ جو ایڈونچرزم ہے اس سے اب وہ سمجھ لیں کہ کافی حد تک اب طائب ہوں گے, کیونکہ وہاں بہت زیادہ پریشر ہے. ان کی وہ ایکسپینشنسٹ آبجیکٹیوز نہیں ہیں, اب وہ نہیں رہیں گے تو صحیح ہے, پتہ ہے وہ چینج تو نہیں ہوگا. اس وجہ سے کہ آئیڈیالوجی فیل ہو گئی ہے, یا یہ اس وجہ سے ہیں کہ وہ خود بھی ان کی اکانومی اتنی ویک ہو چکی ہے. وہی آپ سے عرض کیا نا کہ جب ان کی یہ جو کیپٹلزم یہ بھی فیل ہو گیا اور اکنامکلی جو ہے وہ ویک ہو گئے, وہ تو اپنی جگہ پہ ریزنس ہیں اور چلے آ رہے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب ان کے پاس لوگوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں کہ ہم کیوں جائیں اس ایڈونچرزم کی طرف, بلکہ یہ نیریٹو جو ہے, یہ بیانیہ زیادہ وہاں قابل قبول ہے یا مقبول ہے کہ ہم امریکہ کی بات کریں گے. ٹھیک ہے, اس لیے یہ بات مطلب ان کی طرف سے مطلب آ رہی ہے, امریکہ کے اندر ڈسکشن بھی اس پہ ہو رہی ہے. یہ سیریا کا اپنا معاملہ ہے, ہمیں اس پہ انٹرویو نہیں کرنا چاہیے. وہاں کے ٹاک شوز کے اندر وہاں کا جو نیریٹو ہے, خاص طور پہ اب جو اس وقت وہاں چینج ہوئی ہے, تبدیلی رونما ہوئی ہے, اس کے بعد یہ ہے رشیا کے اندر بھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یوکرین کے اندر جو ان کی ایک ایڈونچرزم ہے اس کی بڑی ہیوی کاسٹ ان کو پے کرنی پڑی ہے, اور وہ اکنامکلی بھی اس کنڈیشن میں نہیں ہے. اگین پوٹن چاہے کتنا ہی اسٹرانگ کیوں نہ ہو, لیکن اگر ایڈونچرزم آپ کو کرنا ہے تو آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے اپنے ساتھ لوگوں کو. اب ان کو کیسے جسٹیفائی کریں گے جب اپنے حالات بھی ٹھیک نہ ہو؟ تو یعنی یہ جو بڑی پاورز ہیں یہ اس لیے ریلیکٹنٹ ہے. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ وہ اس فل فلیش طریقے سے جو ہے پیچھے کسی بھی پلیئر کے پیچھے کھڑی نہیں ہو رہی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنا یعنی ون ارلی مارننگ وہ کہیں گے یار بس ٹھیک ہے ہم اس کو سب کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ اپنے انفلوئنس تو رکھیں گے, لیکن یہ ہے کہ اس فورس کے ساتھ, اس جذبے کے ساتھ جو ہے وہ کبھی یہ اب نہیں کر پائیں گے. لگ نہیں رہا کہ آنے والے وقتوں میں جو ہے ان کی طرف سے اب اگریشن جو ہے یا اتنی اگریسو فورن پالیسی اب سامنے آئے گی. وہ یہ سافٹر فورن پالیسی کی طرف جائیں گے, اور یہی ابھی ورلڈ جو ہے بڑھتا نظر آ رہا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا, کیونکہ ہماری سائڈ پہ بہت سارے ایسے انٹلیکچوئلس اور ایسے لوگ ہیں who are seemingly living in the past. یعنی وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ بس دنیا جو ہے نا وہ صرف دنیا کو صرف ایک ہی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے, اور وہ ہے امریکہ اور رشیا. جبکہ امریکہ اور رشیا اپنی آئیڈیالوجیکل جو بنیادیں ہیں وہ بیسیکلی کھو چکے ہیں. وہ اب اپنے جو پوسٹ ماڈرنسٹ آبجیکٹیوز ہیں اسی کے اندر وہ بیسیکلی فل ان کرنے جا رہے ہیں, جو بھی انہوں نے رول اس کے اندر کرنا ہے. تو جب تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے ہمیں یہ سچویشن سمجھ میں نہیں آئے گی. اور پھر جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے, اور آلدو کہ وہ فل ان پلیس کر لی وہاں پہ, وہ ویکیوم کو فل کر لیا جیسے آپ نے کہا, بٹ اگر وہ نہ بھی کرتا, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دیر از این آئیڈیالوجی دیٹ ایگزسٹس. The world, we don't see the world, we as Muslims don't see the world through the eyes of Russia and America. یعنی یہ تو بہت ایک ویک قسم کی پرسپیکٹیو ہے کہ ہر چیز میں اگر امریکہ اور رشیا نہ ہوتے تو ہماری آئیڈیالوجی کیا ہوتی, ہماری سوچ کیا ہوتی, ہم کیسے دیکھتے اس پوری دنیا کو. تو ہم اصل میں جو مسلم کاز ہے اس سے بہت زیادہ ڈسکنیکٹڈ ہیں. اسی لیے جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے, جب ہمیں کہیں پہ کوئی امید کی کرن ایسی نظر آنے لگتی, تو جہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ ایک دس از اے رے آف ہوپ, اور یہ وہی بات ہے جو جس کی پیشن گوئیاں ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سارے معاملات میں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ بات بہت ہی عجیب لگتی ہے, اور ان کو لگتا ہے وہ اس سے کنیکٹ نہیں کر پاتے. اس کی بڑی ریزن ہے, دیکھیں اس کی اب میں فلسفیکل یا آئیڈیالوجیکل بات کر رہا ہوں, وہ یہ کہ یہ جو ایک نوشن ہے نا, یا کہ آپ کے جو آئیڈیاز ہیں جی وہ شیپ کرتے ہیں ورلڈ کو, اس کے خلاف ایک بہت بڑی کرٹیک ڈیولپ ہوئی جو کہ جس کے پیچھے کارل مارکس تھا. کارل مارکس کا جو نظریہ ہے, گو کہ اگر ہم لوگوں سے پوچھیں گے نا کہ آپ کارل مارکس کے نظریے کے اوپر کھڑے ہیں تو وہ ڈینائی کریں گے, کہ شاید ان کو کارل مارکس کا پتہ بھی نہ ہو. لیکن اس نے جو نظریہ دیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو مٹیریل کنڈیشنز ہوتی ہیں نا یہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں ہمارے آئیڈیاز کو. تو جب لوگ اس اینگل سے ڈسکس کرتے ہیں نا چیزوں کو, وہی کہتے ہیں کہ یار یہ جو سب چیزیں ہیں نا اس میں یہ بڑی پاورز کی گیم ہے, اور ہم جو ہے مجبور ہیں, اور ہمیں مجبوراً اسی بات پہ چلنا ہے جو یہ ساری کے سارے سرکمسٹانسز جو ہے آپ کے لیے پیو کر رہے ہیں پاس. جبکہ ایک مسلمان کی جو شان ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ جو اس کے لیے حالات راستہ پے کریں اس پہ چلے, بلکہ وہ صحیح راستہ اپنا چوز کرتا ہے اور پوری دنیا کو اس کے مطابق لانے کی کوشش کرتا ہے. وہ جو ایمبیشن ہے نا جی وہ نظر نہیں آ رہا امت مسلمہ کے اندر. اور یہ ابھی کل میں ایک جگہ سے ڈسکس کر رہا تھا, وہ کہتے ہیں خلافت تو اللہ کا انعام ہے, تو گفٹ ہے, تو اس کے لیے آپ نے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. یار آپ جم جاؤ, اپنے آپ کو فٹ رکھو. یعنی کہ یہ بات ہی ذہن سے نکال دی گئی ہے کہ یہ آپ کا ایمبیشن ہے بھائی. بالکل, یہ کوئی اللہ کی طرف سے تحفہ ایسے نہیں مل جائے گا آپ کو. تو اس کے لیے کوشش کرنی ہے, اس کے لیے اسٹرگل کرنی ہے, اس کے لیے پلاننگ کرنی ہے. وہ جو ارج ہے نا
امت مسلمہ کے اندر وہ اس راستے سے جو ہے وہ عرض کو ختم کیا گیا ہے کہ یار ایک تو پوری دنیا میں یہ بات تھی کہ مٹیریل کنڈیشنز دے ڈکٹیٹ کہ آپ کی آئیڈیالوجیز کیا ہوں گی. آئیڈیالوجی میٹر نہیں کرتی ہے, آئیڈیالوجی ابھی ویسے بھی پوسٹ ماڈرن ورلڈ کے اندر میٹر نہیں کرتی. تو ہم یہاں پہ وہی بات جو آڈینس کو بھی سمجھانا چاہیں گے کہ دیکھیں ایک مسلمان کا معاملہ یہ نہیں ہوتا. مسلمان کا تو اپنا ایک ایمبیشن ہے, اس کا ایک آبجیکٹو ہے, ایک پرپز ہے جس کے لیے اسے کھڑا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تو ہمیں تو کھڑا کیا گیا اس کے لیے. ہم نے چاہے حالات اس کے بالکل اگینسٹ کیوں نہ ہو, ہم نے پھر بھی ان حالات کے اگینسٹ جو ہے وہ فائٹ کرنی ہے تاکہ اس دنیا کو اس جگہ پہ لے کے آ سکے جو اللہ کی رضا, جو اللہ کی رضا اور منشا کے مطابق ہے, چاہے دنیا اس کے خلاف کیوں نہ ہو, کیونکہ یہ میٹر کرتا ہے. آئیڈیالوجیز ہی شیپ کرتی ہیں دنیا کو, ورلڈ کو, از ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. بٹ کیونکہ اس طرح سوچا جاتا ہے, اس کو اس طریقے سے ڈسکس کیا جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ جڑ گیا یہ آئیڈیا کہ خلافت اللہ کا انعام ہے یا مہدی آ جائیں گے اور وہ آ کے سب کچھ کر دیں گے. تو ہمیں اس سے بالکل یہ دس از ویری دس از سم تھنگ وی شوڈ بی ویری ویری آف کہ بظاہر اس دنیا میں بھی ہمیں جو چیزیں بڑی آبجیکٹیو نظر آتی ہیں اور بڑی پرنسپل نظر آتی ہیں, تو اس میں سب سے مین چیز جو ہمیں لگتا ہے کہ سائنس ہوگی, کیونکہ سائنس ایک ایسی چیز ہے جو کہ آبزرویشن اینڈ ڈیڈکشن اور ان چیزوں کے اوپر مبنی ہے. اس چیز کے اوپر بھی ویسٹ کے اپنے جو انٹلیکچوئلز ہیں انہوں نے اس کے اوپر کتابیں باقاعدہ لکھی ہیں کہ آپ کی جو سائنٹیفک پروگرس جو ہوئی ہے وہ بھی دیٹ واز این آؤٹ کم آف سرکمسٹانسز. یعنی کہ کہیں پہ کوئی پرابلم ہوئی, کہیں پہ کوئی کیپٹلسٹ آبجیکٹیوز آ گئے, کون سی فارماسیوٹیکل انڈسٹری تھی, اس کو فنڈنگ کہاں سے ملنی ہے, کون سے سائنٹسٹ کو آپ نے جو ہے وہ اوپر لے کر آنا ہے, کون سے سائنٹسٹ کو پبلش ہی نہیں کرنا. تو اس کے اوپر بہت ساری کتابیں موجود ہیں جو کہ ویسٹ کے اندر موجود ہیں. جس چیز کو ہم اپنی طرف سے بہت زیادہ آبجیکٹیو سمجھ رہے ہیں وہ بھی ایکچولی سرکمسٹانسز کا پروڈکٹ ہے اور وہ اس کی وجہ سے ہے. تو اس وجہ سے یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ پرنسپلی اسپیکنگ دیر از اونلی ون وے ٹو گو. اگر دنیا میں آپ نے کوئی بھی چینج لے کر آنی ہے, آپ نے دنیا میں کوئی بھی اچھا کام کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے اسلام کے علاوہ. اور ہم وی فیل ٹو سی کہ ہمیں بس یہ نظر آتا ہے کہ یار دیر آر ڈفرنٹ آئیڈیالوجیز, دیر از کمیونزم, دیر از کیپٹلزم, دیر ڈفرنٹ ایمپائرس, رشیا ہے, امریکہ ہے, سارا کچھ ہے, لیکن اس ساری چیز کے بیچ میں مسلمان کہاں کھڑا ہے, اس میں اسلام کہاں کھڑا ہے. مطلب یہ چیز ہمیں جو ہے وہاں پہ نظر نہیں آتی. جو میں اس کو یوں کروں کہ ہم یہ کہتے ہیں امریکہ نے کر دیا, رشیا نے کر دیا, اسرائیل نے کر دیا, یہودی نے کر دیا. اللہ نے کیا کیا؟ بات یہ ہے کہ یہ خدا نہیں ہے, ہاں یہ انسان ہے. بالکل, ان کے پلانز بھی بنتے ہیں اور فیل ہوتے ہیں, اور ہم نے بنتے اور فیل ہوتے دیکھے ہیں. بالکل. اور اب تو جو دور گزرا ہے اس میں تو ان کے بہت سے پلانز ہماری آنکھوں کے سامنے فیل ہوئے, بلکہ یہ تو دنیا نے دیکھا ہے ان کو فیل ہوتے ہوئے. تو ان سب کے اوپر اللہ ہے, بالکل اللہ کے اپنے پلانز ہوتے ہیں. تو یہ جو ہیں ہمارے ہاں جو ایک بیسیکلی تو یہ ڈیفیٹیو ایک مینٹیلٹی ہے, ایک ڈیفیٹیو جو ہے وہ سائیکالوجی ہے کہ یار ہم سوچتے اس طرح سے ہیں کہ یار کوئی فائدہ نہیں, یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ اللہ ان سب سے طاقتور ہے, اور جو مرد مومن اس بات کو سمجھ جائے گا وہ اس دنیا میں امپیکٹ کریٹ کرے گا, کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہوگا. ہم نے حماس کو دیکھا کہ کیسے انہوں نے جو ہے ان حالات کے اندر کھڑے ہو کے دکھایا ہے. ہم اب یہ سیرین مجاہدین کو دیکھ رہے ہیں کہ ان حالات میں کھڑے ہو رہے ہیں اور اللہ ان کی مدد کر رہا ہے. تو اصل بات یہ کہ ہمارے مسلمانوں سے نا یہ چیز کھو گئی ہے. جی ہم بہت زیادہ جو ہے ان ایول فورسز کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ بڑی کیپیبل ہے, حالانکہ یہ ایول فورسز اتنی کیپیبل نہیں ہیں, اتنی پاورز نہیں ہیں ان کے پاس جتنی ہم نے ان کے ساتھ منسوخ کر دی ہیں. بلکہ جو ہے نا یہاں پہ تو اب وہ جو دجال کا بھی ایک بہت بڑا ہمارے سامنے ایک امیج کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ دجال ہے, وہ ہر جگہ دیکھ رہی ہے, وہ گھر میں بھی ہمیں دیکھ رہی ہے. مطلب اس طریقے سے ایک ہوا کریٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, اب یہ دنیا جو ہے اس کے اوپر ہر جگہ پر کنٹرول ہے. مطلب یہ ایک ایسا اننون, فیئر آف دا اننون ہے جو ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا. اور اس لیے ہیومن جو خاص طور پہ مسلمانوں کی سائیکالوجی کو بھی اوور آل جو ہیومن سائیکالوجی ہے اس کو بہت زیادہ برے طریقے سے جو ہے وہ پرورٹ کیا ہے, اور اس کو ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اور جو اس سے نکل جاتا ہے, ان شکل سے نکل جاتا ہے, فیئر آف انون سے نکل جاتا ہے, تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ نہیں یار یہ لوگ اتنے زیادہ طاقتور نہیں ہیں. مطلب یہ بھی پلان, یہ بھی ہمارے طرح انسان ہے, پلاننگ کرتے ہیں, ان کے پلانس فیل بھی ہوتے ہیں اور اپرچونیٹیز نکلتی ہیں. اور اب تو میں نے بتایا نا کہ اب تو اپرچونیٹیز ہیں, یہ دنیا جو ہے ورلڈ آف اپرچونیٹیز ہے. اس میں یہ اپرچونیٹیز ہر اس ملک کے لیے جو مسلمان ممالک ہیں 50 سے اوپر, تمام ممالک کے لیے اپرچونیٹی موجود ہیں. پاکستان کے لیے بہت سی اپرچونیٹیز موجود ہیں کہ پاکستان اس میں جو ہے وہ پروگریس کر سکتا ہے, آگے بڑھ سکتا ہے. ان مڈل ایسٹ کے اندر جتنے بھی یہ جو مسلمان ہیں ان کے لیے بہت سی اپرچونیٹیز ہیں. انشاءاللہ دنیا کھل چکی ہے. اب یہ وہ معاملہ نہیں ہے, وہ ہیجمنی نہیں رہی جو پہلے تھی. اب بھی اگر ہم یہ سوچتے رہیں
مسلمان, تو پھر یہ تو ظلم ہوگا. پہلے تو بہت بڑی ان کی یعنی طاقت تھی اور ہیجمنی بہت زیادہ تھی, بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل تو دور ان کا وہ جو تھا وہ 19 سینچری تھا, 20 سینچری سے پہلے کا دور تھا, جن کا پیک کا دور تھا, جب کلونیل پاورز جو طاقتور تھیں. یہ تو فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تو یہ اب ان کے پاس وہ رہی نہیں ہے کیپیبلٹیز, اور اب تو خیر معاملہ ختم ہو گیا نا ان کا, یعنی اب تو یہ ہے کہ ان کی آئیڈیالوجیز بھی جو ہے بالکل فیل ہو چکے ہیں. ویسے بھائی جو ہماری طرف سے جتنی بھی مختلف انٹلیکچوئلس کی طرف سے باتیں آ رہی ہیں اس وقت پاکستان میں, ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس بارے میں بات کر رہا ہے اور اس چیز کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے. اس میں بہت سارے ویل میننگ لوگ بھی موجود ہیں, بہت سارے مخلص لوگ بھی موجود ہیں جن کی طرف سے ایک آبجیکٹیو انالیسس کچھ ایسے آ رہے ہیں. اس میں سب سے ایک تو مین جو نام ہے وہ ڈاکٹر پروفیسر جاوید اقبال صاحب کا, کہ انہوں نے جو انالیسس پیش کیا وہ بھی ایگزیکٹلی اسی تناظر کے اندر تھا کہ انہوں نے اس چیز کو دیکھا کہ بالکل یہ جیسے ایک امریکہ اور رشیا کی ایک جنگ ہے جس کے اندر ہم پھنس گئے ہیں اور اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ لڑایا جا رہا ہے. اس میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں بھی کہیں کہ جی یہ تو مطلب اس کی وجہ سے جو غزہ کی جو کاز ہے, جو پیلسٹینین کاز ہے, اس کو کمپرومائز ہو جائے, وہ کمپرومائز ہو رہی ہوگی. لیکن ہم اس میں یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں خالد مشعل کی طرف سے, جو اسٹیٹمنٹ آئی کہ ہم جو ہیں وہ اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہیں, جو غزہ کے لوگ ہیں, جو عام عوام ہیں, وہ اس وقت ان کے پیچھے کھڑے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو غزہ, فلسطین, بیت المقدس کی آزادی کا پیش خیمہ سمجھ رہے ہیں. تو یہاں پہ یہ سمجھنا کہ جو آن گراؤنڈ لوگ وہاں پہ موجود ہیں, جو یہ جنگ لڑ رہے ہیں غزہ کی, وہ خود ایکنالج کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے اپنے ہیں, جبکہ ہم لوگ جو ہے وہ یہاں سے کوئی ہزاروں میل دور بیٹھ کے یہ انالیسس دے رہے ہیں کہ جی یہ تو پتہ نہیں ان کے پیچھے کوئی پراکسی ہوگی, یہ کسی اور کی جنگ لڑ رہے ہیں, ان کی لائلٹی اور ان کی جو ڈائریکشن ہے وہ کہاں ہوگی. حالانکہ ان کے اوپر اس وقت ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے بمباری ہو رہی ہے, یعنی وہ حکومت جس کو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے حزب اللہ کو سپورٹ ملتی تھی, جس کی وجہ سے حزب اللہ پھر اسرائیل سے لڑتی تھی, اس حکومت کے اوپر اسرائیل نے بمباری نہیں کی. البتہ ان کے اوپر جو ہے اسرائیل جو ہے وہ بام گرا رہا ہے, اپنی سارٹیز بھیج رہا ہے. تو اگر تو یہ واقعی میں اتنے ہارملیس لوگ ہوتے اسرائیل کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جیسے وہ شو کرنے کی اسرائیل خوشیاں منا رہا ہے, پروفیسر صاحب نے کہا تو اسرائیل اگر اس پہ خوشیاں منا رہا ہے تو وہ خوشیاں کیوں منا رہا ہے؟ خوشی منانے میں تو کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے بام تو نہیں کراتا ان کے اوپر. ہمارا بھائی آپ کی طرف ہم آتے ہیں, آپ کا ماشاءاللہ اپنا ایک انالیسس ہے اس کے اوپر. آپ جو یہ موومنٹ ہے اس وقت سیریا کے اندر, ان کی جو لائلٹی ہے, ان کی جو پوزیشننگ ہے اس وقت مسلم کاز کے حوالے سے, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا, میں اس بات کو جو کہ مدثر بھائی نے کی کہ ایک آئیڈیالوجیکل پلین پہ ایک بیسیکلی بیٹل لڑا جا رہا ہے پوری دنیا میں, اور ہر اس آئیڈیالوجی کے پیچھے بڑی بڑی پاورز ہیں اور ان کا ایک بڑا کردار ہے. اس میں یہ بس بات سمجھنے کی ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار کے زمانے میں جب یہ دو طرف ڈویژن آ گیا کہ آپ برٹن فرانس اس کی سائڈ پہ ہیں یا جرمنی آسٹریا ہنگیرین امپائر یا اس کی سائڈ پہ ہیں, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ایک قسم کی بائی پولر ورلڈ کا اس سے پہلے آغاز ہوا تھا, لیکن اس کی مینیفیسٹیشن جو ہوئی ہے نا آن دا بیٹل فیلڈ وہ ورلڈ وار 1 کی شکل میں جا کے ہوئی. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہے کہ بڑی کمیونزم بیچ میں آیا اور کافی زیادہ چینجز ہوئی سوشل لیول پہ بھی, اور کمیونزم کا بہت بڑا امپیکٹ تھا اس کے اوپر. اس کی وجہ سے نیشنل سوشلزم وغیرہ آئے, پھر ورلڈ وار 2 ہو گئی. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ دنیا جو ہے 2 بلاکس میں کلیئرلی تقسیم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. ایک وارسا پیکٹ تھا جس کا ہیڈ یو ایس ایس آر سوویت یونین کرتا تھا, دوسری طرف امریکہ, برٹن, فرانس, یہ ساری پاورز تھیں, ٹھیک ہے. تو باقی سارے جو ملک تھے نا, میجورٹی آف دیم اسپیشلی جو کہ who held some kind of political significance, وہ کسی نہ کسی بلاک میں شریک ہو گئے. اور اس کے پیچھے وہی ایک مائنڈ سیٹ تھا جو مدثر بھائی نے بتایا کہ ایک انفیریئر مائنڈ سیٹ, ایک ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ تھا کہ یار ہم اس کے ساتھ نہیں ہوں گے تو اس کے کھانے کس کیمپ میں بیٹھنا ہے تاکہ ہمیں اس کی سپورٹ حاصل ہو. ہم بھی اس وجہ سے جا کے امریکہ کے کیمپ میں جا کے بیٹھ گئے. اس میں ہماری انٹرسٹ بھی تھی, افغانستان کی جنگ بھی ہوئی. لیکن آج کے دور میں اسپیشلی آفٹر 9/11 کی, اور اس کی ایکچولی ہسٹری پہلے سے شروع ہوگی کہ یہ جو پوری یہ ملٹی پولر جو بائی پولر ورلڈ ہے یہ اسٹارٹیڈ چینجنگ انٹو اے ملٹی پولر ورلڈ. جب آپ نے دیکھا کہ یار اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں, روس, سوویت یونین ایک طرف, یونائٹڈ اسٹیٹس ہے ادھر کی, یونائٹڈ اسٹیٹس کو کوریا میں شکست ہو رہی ہے, کچھ گینز نہیں کر پا رہی ہے, ویتنام میں بری طرح ان کو مار پڑ رہی ہے. تو اتنا بڑا جو ہوا بنا تھا نا, اس جو ایک مانسٹر کریٹ کیا ہوا تھا لوگوں کے دماغوں میں, وہ اٹ اسٹارٹیڈ ٹو بریک اپارٹ, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے عراق میں حملہ کیا, افغانستان میں حملہ کیا. اس کا کانسیکوینس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار امریکہ کے ساتھ اب لوگ دنیا کس طریقے سے ٹریٹ کر رہی ہے,
کہ اب اس طریقے سے وہ اپروچ ہی نہیں کرتے. اسی لیے ٹرمپ جیسے بندے کی ضرورت پڑی کہ یار ہمیں تو باہر ہر جگہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, اس کا امپیکٹ ہماری اکانومی ہماری معیشت کے اوپر آیا ہے, تو وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس وار. اٹ ڈز ناٹ مین کہ ان کا ایک اسٹیک نہیں ہے ان دا مڈل ایسٹ, ایبسولوٹلی اسی وجہ سے وہ اسرائیل کو پراپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. Does Trump have any ideological inclinations? Trump is an American nationalist, ٹھیک ہے, جس کا جو کہ بیسیکلی ایک بزنس مین ہے. اس نے دیکھا کہ یار یہ بزنس ماڈل فیزیبل نہیں ہے کہ ہم ادھر جا کے اپنی ڈائریکٹ انوالومنٹ کریں. آپ اسرائیل کو سپورٹ کریں, ان کو پراپ اپ کریں, باقی پراکسیز کو پراپ اپ کریں, اپنی ان کی ایک وہ سب کیٹیگریز بنا دیں, یا اپنے سے ڈائریکٹ انفلوئنس نہ رکھیں ان کے اوپر, ان کی پالیسیز میں کریں, لڑائی فساد کرواتے رہے, ڈویژنز کرواتے رہے, شیعہ سنی فساد کرواتے رہے, ٹھیک ہے, تاکہ ہماری ہیجمنی انڈائریکٹلی قائم رہے. ڈائریکٹ ہم نے انوالومنٹ نہیں کرنی. اٹ ڈز ناٹ مین کہ دے آر ریٹریٹنگ اور جا کے اپنے کیمپ میں جا کے نا اپنی وہ دیوار کے اندر بیٹھ جائیں گے. سملرلی آپ نے دیکھا کہ سوویت یونین جو والا جو کیمپ تھا, انہوں نے وہ بھی کریش ہوا, اس کی بری طرح انہوں نے مار کھائی افغانستان میں, اس کے بعد کمپلیٹ اس کا فال ہوا. تو اس کے بعد جو ساری ریاستیں بنی اور ساری دے اسٹارٹیڈ سیئنگ کہ یار ہم ہمارا کیا دین ایمان کیا ہے, ہماری کیا آئیڈیالوجی ہے, ہماری نیشنل انٹرسٹ ہیں کس کے ساتھ الائن کرتی ہیں. سو اٹ لیڈ ٹو دا کریشن آف اے ملٹی پولر ورلڈ, ٹھیک ہے, جس کا آپ ایک مینیفیسٹیشن ان دا فارم آف کہ اب آپ دیکھیں گے کہ جی سی سی ہر جگہ اپنے انفلوئنس بڑھا رہا ہے. یو اے جو ہے وہ افریقہ میں جا کے نیول پورٹس جو ہے اور وہ ان کے ساتھ ڈیلز کر رہا ہے. ادھر سے دیکھیں گے آپ ایران جو ہے اس کی ایک ڈفرینٹ شکل فارن پالیسی کی ہے, ٹھیک ہے. تو آل آف دیز نیشن اسٹیٹس, آل آف دیز پاور ہولڈرز, ٹرکی کو دیکھیں وہ اپنا ایک ڈفرینٹ طریقے سے انفلوئنس. ایران کے جو ایکسپینشنسٹ آبجیکٹیوز ہیں اور اگر ہیں تو ہاؤ الائنڈ آر دے ود اسلامک کاز؟ دیکھیں اسلام کے ساتھ, اسلام از این آئیڈیالوجی وچ ایران کا جو رولنگ کبال میں کہوں گا, ٹھیک ہے, دے آر یوزنگ شیعہ ورژن آف اسلام فار دیئر اینڈ گول, وچ از کہ ہم نے اس علاقے میں اپنی جارحیت, اپنی ہیجمنی قائم کرنی ہے, ہم نے اس علاقے میں کنٹرول حاصل کرنا ہے. آف کورس دے آلسو ہیو این ایگزسٹینشیل تھریٹ, کیونکہ یہ شیعہ میجورٹی ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ اوریجنلی ایز یو نو کہ پولیٹیکل ایک موومنٹ تھی, ٹھیک ہے, اب وہ ایک ڈفرینٹ آئیڈیالوجی بن چکی ہوئی ہے کمپلیٹلی. ایران کو یہ سمجھ آئی کہ یار اپنی اس علاقے میں ایکسپینشنسٹ جو ہمارے آئیڈیاز ہیں, جو ہم نے اس علاقے میں ایکسپینڈ کرنا ہے, انفلوئنس اپنا بڑھانا ہے, اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ملیشیاز بنائی جائیں. عرب اسپرنگ ہوا, عرب اسپرنگ سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا عراق میں وار ہوئی, بڑی سول انریسٹ ہوئی, کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے, سول وار والی صورتحال بن گئی. ایران جب سے اپنی ملیشیاز لے کے آتا ہے اور آ کے جا کے تہس نہس کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. دس از دیئر ایکسس. سملرلی آپ نے دیکھا کہ یمن کے اندر لڑائی ہوئی, انہوں نے جا کے اپنی وہاں پہ ملیشیاز جو ہے نا وہ ڈپلوائے کر دی, ان کو آرم کیا, ان کو آئیڈیالوجیکلی وہ سپورٹ بھی کیا کہ یار آپ کرو اپنا جو کام کرنا ہے. انفلوئنس کس کا ہو رہا تھا؟ ان کا ہو رہا تھا. اینڈ یو سا بفور حماس کی اس اسٹرگل سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ ایران کا اس پورے علاقے میں, اس پورے مڈل ایسٹ میں جو ہے نا وہ کافی سخت گرپ بن چکا ہوا تھا. اور اگر سیریا میں آپ یہ دیکھیں جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ حماس جو ہے وہ ایران کا پپٹ ہے, ایک نیریٹو جو ہے وہ یہ آتا ہے, اگر تو حماس ایران کا پپٹ ہوتا تو حماس اس وقت تحریر الشام جو ہے اور ان موومنٹس کو کبھی بھی وہ سپورٹ نہ کرتے, because that directly goes against the interest of Iran. If there was a, if ایک نیریٹو یہی ہے نا کہ حماس تو بس ایک آف شوٹ ہے جی اس کی, حالانکہ حماس کی اپنی جو آئیڈیولوجیکل جو بیسس ہے وہ اخوان سے آتی ہے, وہ تو اخوان سے آ رہی ہے. اور اس پہ بھی پروفیسر جاوید اقبال نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ جی فلسطینیوں کے لیے اگر کوئی لڑی ہے تو حزب اللہ لڑی ہے, سب سے بڑی جو لڑنے والی جماعت ہے وہ تو حماس ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل کے خلاف سب سے بڑی جو جماعت جو لڑ رہی ہے وہ حزب اللہ ہے, which is not true. فلسطین کی جو آپ پوری اسٹرگل دیکھیں گے وہ پتھر پھینکنے سے انہوں نے شروع کیا تھا, and now you see کہ اب 400 سے اوپر دن ہو گئے ہیں, they're still standing firm. اتنی مرضی تباہی ہو گئی. پرسپشن ضرور ہے, اور اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سپورٹ کر رہے تھے, اور وہ سپورٹ ان کے اپنے ریزنز ہیں نا. بات اصل میں ہے کہ ایران جو ہے اس کو جب لوگ دیکھتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اس کی ایک نیسیسٹی ہے, اگر وہ نہ کرے تو پھر اس کے پاس کوئی ایسا کوئی لیوریج نہیں ہے کہ وہ جب بھی نیگوشیٹ کرتا ہے امریکہ کے ساتھ, بڑی پاورز کے ساتھ, تو یہی اس کے پاس لیوریج ہے کہ اس کا یہاں پہ جو ہے ایک انفلوئنس ہے, تو وہ اس کو استعمال کرتا رہا ہے اس کی جو ہے اس کو. لیکن دیکھیں یاد رکھیں کہ عوام الناس کو جو سیل کیا جاتا ہے وہ نظریہ ہی سیل کیا جاتا ہے. بالکل عوام الناس کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ یار یہ ہمارے لیے پولیٹیکلی یعنی ایک اچھی چیز ہے, یہ اٹ میک سینس. وہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم تو مجاہد ہیں اور ہم تو مجاہدین کے پیچھے کھڑے ہیں, اور یہ فلسطین جو ہے اس کی آزادی ایک دینی تقاضا ہے, تو عوام کو یہی بتایا جاتا ہے. لیکن
یہ بات آپ سے بالکل کھل کے سامنے آ گئی ہے. اچھا سیریا کے جو بشار ہیں یہ بھی یہی سیل کرتے تھے, یعنی یہ بھی بات جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ بات کیا کرتے تھے کہ جی ہم سپورٹ کر رہے ہیں حماس کو, لیکن اب وہ سارے جو ہے نا وہ بھانڈا پھوٹ گیا ہے کہ جب ان کے پریزن سے جو ہے وہ القسام بریگیڈ کے بھی مجاہدین جو ہے نکل رہے ہیں. تو یعنی یہ بات ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ بالکل واضح طور پہ یہ بات اب سب کے سامنے آ چکی ہے کہ ایک ہڈن ایجنڈا تھا, ان کا اصل ایجنڈا کچھ اور تھا, لیکن یہ ہے کہ جو عوام کے سامنے ایک پرسیپشن تھا وہ کچھ اور تھا, اور یہی پالیسی جو تھی جو ہے یہاں پہ ایران اور اس کی جو پراکسیز ہیں یا اس کے جو الائز ہیں ان کی رہی ہے, یہ اس کے ایویڈنسز ہیں ہمارے سامنے. اب یہ نہیں کہ ہم ایک کانسپریسی تھیوریز نہیں ہیں خالی, یعنی ایویڈنسز موجود ہیں کہ یہ بیسیکلی کیا تھا پیچھے اس کے, تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. ہم بالکل ڈینائی نہیں کرتے, ہم یہ نہیں کرتے کہ ان کا اس پہ ہمیں ایک پرنسپلڈ اپروچ لینی چاہیے. یعنی ہم ایک طرف یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو اس کو ایک سیکٹیرین لینس کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ یار اگر بھائی اگر تو وہ شیعہ ہے تو سب کچھ جو ہے اس کو اگنور کر دو, ٹھیک ہے, اور وہ تو دوسرا لینس ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی ایک اینٹی سیکٹیرین لینس ہے کہ بھائی اس فرقہ واریت کے اگینسٹ جا کے نا ہر چیز کو ہی ڈینائی کر دو کہ بس اگر کہیں پہ ایران نے اپنی ایکسپینشنسٹ کام کیے ہیں یا ایران خود ڈکلیئر کر چکا تھا کہ یہ جو نصیری ہیں جو سیریا کے اندر جو شیعہ پارٹی ہے وہ ایرانینز کے نزدیک وہ کافر تھے, بٹ ان کے لیے پولیٹیکلی فیزیبل ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کریں, ٹھیک ہے. ہم تو نہیں ڈکلیئر کر رہے ہیں ان کو, ہم تو نہیں کہہ رہے کہ وہ کافر ہیں, وہ مطلب ایران کے جو بھی پروف بات کرتے ہیں, پرابلم یہ ہے کہ جب سنی مار رہے تھے لوگ وہاں پہ تو انہوں نے تو نہیں کہا کہ یہ دیکھیں یار یہ سیکٹیرین وار ہے ہم یہ کریں. جب ان کی اپنی شامت آئی تو یہ سیکٹیرین کارڈ فوراً اٹھا لیتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں جی یہ ہمارے خلاف جاتی ہے. آپ نے ملینز مارے ہیں شام میں, عراق میں, اور یہ تو اب ایسے افیکٹ ہے کہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اب تو کلیئر ہو گیا ساری بات, اب کھل کے آ گئی. دنیا کی ایجنسیز ہیں اور جتنے بھی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ جو ہے بشار نے کتنا ظلم کیا ہے وہاں کے سنی پاپولیشن کے اوپر. اور اس کے علاوہ یعنی ایران کی جو پراکسی جیسے جو حزب اللہ ہے ان کے ہاں بھی یہ چیز نظر آتی ہے. تو یہ بالکل یہ بات ہے کہ اس کو ہمیں اسی طریقے سے دیکھنا چاہیے جس طرح وہ ہے. اس کو ہم یہ بھی ڈینائی نہیں کر سکتے کہ اس میں حماس کو کوئی سپورٹ نہیں کیا, اور یہ تو بالکل حماس تو خود ایکنالج کرتی ہے. حماس کی جو اسٹیٹمنٹ ہم نے لاسٹ پوڈکاسٹ میں دیکھی کہ لکھا کیا جو ہمارے ساتھ دیے ہیں ملینز کی باؤنڈ میں دیتے ہیں اور ہر سال دیتے رہے, اس میں ہم ڈینائی نہیں کرتے. ریزنز ہوتے ہیں, وہ ریزنز ہمیں دیکھنے چاہیے کہ وہ کیا ہیں, لیکن عوام کے سامنے دیکھیں. اب جب آپ یہ ارگو کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو وہ وہاں کسی شیخ کا ایک بیان لے کے آئیں گے یا وہاں کسی پولیٹیکل فگر کا ایک بیان لے کر آئیں گے جو کہ بڑا ایک فائری اسپیچ دے رہا ہے اور وہ جہاد کے اوپر بات کر رہا ہے اور خود کی بات کر رہا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ یس یہ پبلک کنزمپشن کے لیے یہ سب چیزیں چلتی ہیں, لیکن جو اصل حقائق ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جو یہ لوگ بیک ڈور یا اپنے جو ہے پالیسی سرکلس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں. تو ہمیں اس کو اسی طرح دیکھنا چاہیے کہ ہاں انہوں نے کچھ چارج بھی دیا, کچھ اپنے ریجنس بھی تھے, کچھ اس کے اندر یہی پتہ ہے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو ریلیجسلی انکلائنڈ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ آزاد ہو. یہ بھی ہمیں ایرانین عوام کے اندر یہ چیز نہیں بات کرنی چاہیے کہ پورے ایرانی عوام جو ہیں ویسے ہیں. تو ہم رجیمس کی بات کریں کہ رجیمس جو ہیں وہ ان کی گیمز کو ہمیں سمجھنا ہے. عوام کے اندر تو ہمیں وہ لوگ بھی ملیں گے جو واقعی دل سے بالکل صاف ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ صحیح ہو, ان کو بھی بیوقوف بنایا جاتا ہے. تو عوام کی حد تک تو ہر جگہ پہ ہے, لیکن یہ ہے کہ اوپر جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے. اصل میں ہوا یہ کہ ایران کو اپرچونٹی ملی کہ بیت المقدس کی کاز ہے, اور جو گیپ تھا کہ ان کی سپورٹ میں کے بجائے جی سی سی اور آپ کے عرب ممالک جو ہے ان کو تو ٹیررسٹ اخوان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہے جی سی سی اور عرب ممالک نے. جو مدخلی ہیں سارے ان کو کہتے ہیں یہ تو دہشت گرد ہیں, یہ تو ان کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے کوئی, ٹھیک ہے. تو ایران کے لیے اپرچونٹی تھی اینڈ دے ہیو بین پیئنگ ان دی ملینز کہ ہم جا کے اس کاز کو اپنا لیں اور they try to absolve themselves کہ باقی جو سارے ہمارے کرائم اور گناہ ہیں اس علاقے میں وہ اس سے صاف ہو جائیں گے. تو سوری that has not happened. ابھی ان فیکٹ ایکسپوز ہو گئے. ان کی جو ولایت الفقیہ ہے ان کی ایکسپورٹ آئیڈیالوجی یہی تھی کہ یار ابو بکر عمر کو جا کے گالیاں نکلوائیں لاؤڈ اسپیکر سے, ٹھیک ہے, اور اس سے جا کے ہم نے جو ہے نا فاطمہ اور زینب کے جو ہے نا علیہ السلام کہ وہ ہم نے بدلے اتارنے ہیں. we are here to avenge the blood of Hussein. یار آپ کم آن, آپ you cannot do that کہ آپ عوام کو in the millions مار رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ آپ کو کریں گے. So anybody who is doing that either is naive کہ ان کو سمجھ نہیں ہے, یا they are seeing it all Iran with their rosy tinted glasses کہ یار یہ ایران جو ہے وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا, یا ایران اس کے خلاف کھڑا ہوا ہے. اس میں جی سی سی کا بہت بڑا قصور ہے, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے اس کو بیک نہیں کیا, اس کو سپورٹ نہیں کیا. اصل میں اس کی وجہ بھی ہے نا. اس میں ایک اور چیز میں لانا چاہوں گا اور میں یہ پوائنٹ یہ کلیئر کر دوں کہ جی سی سی کی اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اخوان کو اس لیے نہیں کیا کیونکہ اگر پولیٹیکل اسلام کسی بھی اس ملک میں if it takes hold
جی. تو سب سے پہلے ان کے اپنے ملکوں کے اندر ان کی اپنی سیٹیں خطرے میں پڑیں گی. دس از دیئر موٹیو. ان کو یہ نہیں ہے کہ یہ اسلام میں ہے یا نہیں ہے, دے ریکگنائز دس تھنگ. ٹھیک ہے, اس لیے سب سے جب عرب اسپرنگ ہوا تھا ان کو سب سے پہلے ڈر یہ تھا کہ یار یہ اخوان جو ہیں یہ تو ادھر بھی آ جائیں گے, آئیڈیالوجی جو آ جائے گی بیسیکلی کہ یار اسلام ایک نظام کا نام ہے, اٹس اے سسٹم, it's a system, it's a social, political and economic system جو کہ اس علاقے پورے میں آ جائے گا, تو ہم تو چلے جائیں گے یہاں سے. اس میں جو سینٹرل فگر ہے نا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہے نا, ہی واز دا سینٹرل فگر. اور ان کی جو لائف ہے نا, اس کا جو سب سے بڑا جو ہال مارک کوالٹی ہے نا, وہ تھی قربانی, سیکریفائس. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی اکیڈیمیا ہے, آکسفورڈ ہے, کیمبرج ہے, ہر جگہ پہ, تو اسلامک اکیڈیمیا کا بھی ایک خاص جو اس کا اعجاز ہے وہ یہ کہ جی ہمارے علماء کی نیت پہ ہم شک نہیں کر سکتے. ہم کیوں نہیں شک کر سکتے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے علماء جو تھے وہ کتار در کتار ان کی لسٹیں لگی ہوئی ہیں کہ کتنے جیلوں میں تھے, کتنوں کو لٹکایا گیا, کتنوں کو وہ دیا گیا. تو قربانی جو ہے نا, وہ ہماری ایک سمجھ لیں ایک کوالٹی ہے کہ وہ خود ہی ڈیفائن کر دیتی کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے یہ کتنی اسٹرانگ اسٹینڈنگ کے اوپر کھڑی ہے. یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت شام کے اندر جو مسلمانوں کی جو قربانیاں ہیں, آپ اندازہ لگائیں نا کہ کتنے لوگ مر رہے ہیں ایران کے اندر اور کتنے لوگ مر رہے ہیں شام کے اندر, کتنے لوگ جو ہیں ان کا قتل عام ہو رہا ہے. ایران نے کتنے اسرائیلی مارے ہیں, ہاں ایران نے کتنے اسرائیل مارے ہیں. تو یہ چیز ایک ہال مارک لٹمس ٹیسٹ ہے کہ اس وقت بہت ساری جو ہے نا باتیں کی جا رہی ہیں جی, کتنے زیادہ ہزاروں کی تعداد میں جو قیدی نکلے ہیں اس وقت جیلوں کے اندر سے. تو آر دے مور الائننگ ود دی اسلامک لیگیسی, یا آپ جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے اتنی زیادہ آپ نے فوج اکٹھی کی اور سارا کچھ کیا, بٹ آن گراؤنڈ جو ہے آپ ایکچولی کتنا سیکریفائس کر رہے ہیں, کون سی چیز ہے جو آپ ایکچولی کھپا رہے ہیں انڈیویجول لیول پہ, آپ کے جو لوگ ہیں وہ کس چیز پر کر رہے ہیں. کیونکہ اس وقت فیصل وڑائچ کی طرف سے بھی بہت زیادہ اس کے اوپر آیا کہ انہوں نے ابو امہ جولانی کے کریکٹر کے اوپر خاصی بات کی کہ جی یہ تو وہ داعش کے ساتھ جو ہے ٹائم گزرا ان کا, وہ بکر بغدادی کے ساتھ گزرا, تو ہی از اے ویری ویری ٹینٹڈ کیریکٹر, جبکہ ان کی جو پوری کی پوری موومنٹ ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ کہ وہی لوگ اصل میں ٹائم میں اسٹک ہو جاتے ہیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم تو آگے جاتا جا رہا ہے, اب آپ کو دیکھنا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے چیزیں تبدیل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, جب شروع میں یہ ریزسٹنس شروع ہوئی تو اس وقت تو یہ وہاں کے کچھ لوگ تھے, کچھ ینگ لوگ تھے جنہوں نے ایک بشار کے خلاف اسٹرگل شروع کی, لیکن بعد میں اسی موومنٹ کو ہائی جیک کرنے کے لیے پھر وہ داعش بنائی گئی تھی. اور داعش جو ہے اس کو لانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے ٹیریٹریز کو گین کیا جائے, اور پھر اسرائیل کا بڑا ایک پلان تھا کہ کس طریقے سے وہ ایک لیجٹمیٹ حاکم کے طور پر ان سارے ٹیریٹریز پہ آئے گا. وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ یہ سارا پلان جو ہے بالکل ان کا فیل ہو گیا, کیونکہ بشار جو ہے اس وقت اس کے پیچھے رشیا بھی کھڑا ہو گیا, اور اس کی جو ایکسپینشن تھی جس طرح یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں ہو سکی. اچھا, اس دوران جو ہے یہ جیسے جولانی ہو گئے یا اور اس طرح کے جو وہاں کے مجاہدین تھے وہ بھی اس کچھ دیر کے لیے ان کے ساتھ گئے ہیں, اور اس میں کوئی مطلب دوسری رائے نہیں ہو سکتی. اس کو انہوں نے ایکنالج کیا اپنی ویڈیو کے اندر, انہوں نے ایکنالج کیا, بلکہ ایکنالج کیا ڈیفینیٹلی. جب اسلام کی ایک نعرہ لگایا, خلافت کا نعرہ لگایا, تو ہر بندے کے لیے وہ اٹریکٹیو ہوتا ہے. ہر مسلمان کے لیے جذبہ جو جس کا دل کے اندر یہ جذبہ ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے اسلام کے غلبے کے لیے, قیام خلافت کے لیے, تو وہ اٹریکٹ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ جب ان کو پتہ چلا اور وہاں پہ جب انہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا تو پھر ان کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مخلص نہیں ہیں, تو پھر یہ وہاں سے ارادہ ہوئے ہیں, اور پھر ان کی اپنی ایک سوچ رہی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ ادلب کے ایریا میں جب ان کو کنفائن کر دیا گیا تو وہاں ایک ڈفرینٹ فنامنا تھا. وہاں کوئی داعش نہیں تھی, داعش تو بلکہ آپ تو کہیں پہ شاید ایگزسٹ بھی نہ کرتی ہو, بالکل ہم نام ہی رہ گئے جیسے القاعدہ. اچھا, ایک میں شاید حسین صاحب کو سن رہا تھا کہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو القاعدہ ہے جو اس وقت جیت گئی. تو یہ القاعدہ کہاں سے آ گئی؟ القاعدہ تو اب وہ کولڈ اسٹوریج میں کہیں پڑی ہوئی ہے, مطلب وہ ٹیگ لگا کے نا بیسیکلی ایک کمپارٹمنٹلائز کر دیتے ہیں, اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہ داعش ہے یا القاعدہ ہے, اس کمپارٹمنٹ میں ان کو رکھو, اسی نظر سے ان کو دیکھو. القاعدہ کہاں, اب تو القاعدہ کے بعد داعش آیا تھا, وہ داعش بھی کہیں اب چلا گیا, تو ان کو بھی القاعدہ یاد آ گیا. انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے نا وہاں پہ القاعدہ آ گئی ہے. تو یعنی کتنی ایک سمجھ لیں کہ لیمن یہ اپروچ ہے. اس میں بات یہ ہے کہ یہ چیزیں بڑی تیزی سے تبدیل ہوئی ہیں, اور اب جیسا کہ یہاں پہ جو سارا فنامنا تھا اس کے اندر جو تھے یہ تو جولانی اور ان کے ساتھ اور بھی تقریباً 10-12 گروپس ہیں, یعنی یہ جو ہے ان کی بڑی اچھی آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی, سنکرونائزیشن بھی نظر آتی ہے. یعنی ادلب اور یہ جو الیپو کے آس پاس ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے وہاں پہ جو ہے سسٹم کو کہ بڑے تھوڑی ٹیریٹریز نہیں, اب تو خیر ان کے پاس پورا اس میں سارا علاقہ آ گیا, لیکن وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں بڑے ریزنیبل ان کی جو ہے اپروچ رہی ہے, اور وہاں پہ ان سب نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک سنرجی بلڈ کی ہے. اور
اپنے جو ڈفرینسز کو سائڈ پہ رکھ کے جو ہے جو کاز ہے اس کو سامنے رکھا ہے. تو یعنی یہ ایک ایوولوشن ہے ان سب. بالکل. اور اس میں 2-3 چیزیں میں ہائلائٹ کرنا چاہوں گا. 2-3 چیزیں میں ہائلائٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک تو انہوں نے وہاں کا پرائم منسٹر اپوائنٹ کیا اور انہوں نے خود یہ کہا کہ ہم ایڈوائزری رول کے اندر رہیں گے. پھر انہوں نے یہ بات کی کہ ہم مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کریں گے, اور ان کی ویڈیوز آئی ہیں باقاعدہ جس میں وہ پبلک کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ جو ایک امیج تھا نا کہ یہ ایک وہ ہاتھ میں تلوار لیے داعش کا ایک سپہ سالار موجود ہے منہ پہ ماسک لے کر, اور وہ اس کو جو ایک وہ رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ وہ انسان ہے, وہ بالکل پروپیگنڈا ہو رہا ہے. پروپیگنڈا پوری طرح سے ہو رہا ہے لیک کرنا کہ جناب وہ جو ہے ان کے وہ جو ریبل فائٹرز ہیں وہ پرانی کی ویڈیوز آگے پیچھے سے نکال کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کو وہ اسپریڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ان کی طرف سے یعنی جو جولانی اور ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ اس میڈیا کے سارے جو پروپیگنڈا کو بھی سمجھتے ہیں شاید, اس لیے وہ بار بار اپنا بیانیہ جو ہے اس کو بلڈ کر رہے ہیں. CNN میں بھی انٹرویو ہوا ان کا تو انہوں نے کھل کے ساری بات کی کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کر رہے, ہم تو لوکلس کے ساتھ مل کے کام کریں گے اور یہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس کو پرائرٹی دیں گے. تو یعنی جو پولیٹیکل میچورٹی ان کے اندر ہے یہ ایوولوشن ہے, یہ ان کی بھی ایوولوشن ہوئی ہے. اس کو اگر ہم نہیں دیکھیں گے اور ہم یہ کہیں گے یہ القاعدہ ہے, یہ داعش آ گئی ہے, تو یہ اصل میں وہ آپ کے مطلب انالیسس یا تو مسئلہ یعنی کہ آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہوں تو ہم انالیسس کریں, پھر نہیں آپ کے پاس تو پھر کم سے کم خاموش رہیں. اس میں کم سے کم غلط انفارمیشن تو نہ دینا. انفارچونیٹلی یوٹیوب کے اندر یہ جو لوگ اب کافی ہیں, جس طرح پروفیسر وحید اقبال صاحب کا آپ نے ریفرنس دیا, وہ بالکل بھی ان معاملات میں وہ ویل بس نہیں ہیں. تو ان کی جو ہے وہ موٹیویشنل وہ کوچنگ اور اس طرح کی چیزیں ٹاکس اچھی دیتے ہیں, پیرنٹنگ وغیرہ پہ اچھی دیتے ہیں, تو ٹھیک ہے ان کو وہیں پہ رہنا چاہیے. پچھلے دنوں انہوں نے جو ہے حامد صاحب کے حوالے سے کچھ بات کی آئیڈیولوجیکل پیورلی یعنی اسلامک آئیڈیولوجی کی وہ بات کر دی, اس میں بھی ہم نے ویڈیو بنائی کہ بھائی آپ کا ڈومین نہیں ہے, آپ کا میدان نہیں ہے, آپ کیوں اس میں خواہ خواہ آتے ہیں. لیکن کیونکہ ان لوگوں کا انفلوئنس ہے, ان لوگوں کی فالوئنگ ہے, تو وہ پھر جو ہے لوگوں کو جو ہے یہ مس گائڈ کرنے کا سبب بنتے ہیں. بڑی بات فیصل وائز کی تو وہ تو خیر ایک ایجنڈے کے تحت ہے, ان کا سارا کام وہ تو لبرل آئیڈیالوجی کو ہی وہ آگے لے کے جاتے ہیں. تو ان کے نزدیک تو یہ ہضم کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یار جہاں پہ پین اسلامزم یا اسلامزم جو ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے, اس لیے وہ اس کو ڈیفینیٹلی وہی رنگ دیں گے جو وہ دینا. اور ان کو کاؤنٹر اس بات سے سمپل سی بات سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ جو اینٹی امپیریلسٹ سٹانس لیتے ہیں نا, کہ اینڈ رائٹلی سو, کیونکہ امریکہ نے بڑا ظلم کیا علاقے میں, گن مچایا جہاں پہ بھی گیا ہے. لیکن اگر آپ کا اینٹی امپیریلسٹ سٹانس جو کہ اوریجنلی لوگوں کا تھا کیونکہ ظلم کے خلاف تھا نا, اب جو ہے وہ اس کے اوپر آپ جو ہے وہ اس وجہ سے اینٹی امپیریلسٹ سٹانس آپ اس ڈائریکشن میں لے گئے ہیں کہ جناب اینٹی امپیریلزم کے خلاف, چونکہ رشیا اور چائنا اور ایران کھڑے ہوئے ہیں, تو اب وہ جو ہے نا وہ بالکل پاک ہیں, اور ان کے خلاف جو ہوگا وہ بیسیکلی امپیریلسٹ ہوگا. تو دس از رانگ. ٹھیک ہے, آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ظلم کے خلاف اگر آپ بات کرنی ہے تو آئی ول گیو یو دیٹ کہ یار مطلب مورلی بات صحیح کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ مورل انکنسسٹنسی نہیں شو کر سکتے کہ ایک جگہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے, حماس میں بچہ مر رہا ہے تو وہ ظلم ہو رہا ہے, لیکن سیریا میں مر رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ اعداد و شمار, اٹس اے اسٹیٹسٹک, یو کین ناٹ ڈو دیٹ. ٹھیک ہے, تو اس میں اس لحاظ سے یہ بات ہمیں ایک کلیئر کٹ لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ جو بھی یوٹیوبر ولاگر انفلوئنسر ہے, آپ کو ایک سٹانس اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر لینا چاہیے کہ ہمارا دین ایمان ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. وی ہیو ٹو ٹیک اے سٹانس اگینسٹ ظلم. جو مرضی میرا بھائی کر رہا ہوگا تو آئی ہیو ٹو اسٹینڈ اگینسٹ ہم. یار تم زیادتی کر رہے ہو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے نظریے پہ تو کھڑے رہنا. اگر آپ لبرل ہیں تو کم سے کم لبرل آئیڈیاز کو تو سامنے رکھیں نا. یہی تو مسئلہ ہے. لبرلزم کیوں فیل ہوا, اس کی ایک بڑی یہ بھی ہے کہ لبرل جو تھے لبرلز, انہوں نے اپنے لبرل آئیڈیاز اور لبرل جو ویلیوز تھے ان کو کوئی خیال ہی نہیں ہے, ان کو وہ سسٹین کر نہیں سکتے نا, مطلب پاسبل نہیں. جب آپ اتنی انکوہیرنس ہوگی آپ کے کول و فیل کے اندر, تو پھر تو یعنی آپ کی بات کون سنے گا پھر. تو اپنے آپ کو خود جو ہے آپ بیسیکلی جو ڈی لیجیٹیمائز کر رہے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے ان لوگوں کا کہ بھائی چلو آپ لبرلزم پہ کھڑے ہو, ٹھیک ہے, اب اسلام پہ نہیں آتے آپ, تو اس کے مطابق تو کم سے کم آپ جو صحیح ہے, جو سفید ہے اس کو سفید کہیں اور کالے ہو کالا کہیں. لیکن آپ جب جو ہے جہاں پہ آپ نے وہ ایک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہاں پہ میرے مخالف ایک آئیڈیالوجی جو ہے وہ ذرا کامیاب ہو رہی ہے, تو آپ نے جو ہے نا حقائق کو ٹویسٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ جو ہے وہ لگے ایسے کہ یار نہیں ایسا نہیں ہے. اچھا, یہ جتنی بھی ویلیوز ہیں نا لبرلزم کے اندر, مطلب ان کی جو پرسوٹ آف ٹروتھ ہے اور ایمپتھی اور انکلوسیونیس اور ہیومینٹی اور یہ سب کی سب ویلیوز جو ہیں, ظلم کے خلاف کھڑا ہونا, اس میں تو سب سے فور فرنٹ پہ جو ہے نا وہ میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ سے اسلام رہا ہے. یہ ویلیوز اصل میں باقاعدہ بائی پلان ہم سے ہائی جیک کی گئی کہ جی ہم ان ویلیوز کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہوں گے, کیونکہ جی اور تو کہیں سے ہو نہیں رہا. میں اس میں نا آپ ایک ٹویٹ ہے جو میں ان کی پڑھنا چاہتا ہوں یہاں پہ, جس میں آپ کو بالکل ایسا لگے گا کہ جیسے یہ تو مطلب اگر ہمیں نام نہ پتا ہو تو ایسا لگے گا کہ یہ بات تو شاید کسی لبرل کیمپ سے شاید کی گئی ہو.
یا ایسا کوئی انفلوئنسڈ بندہ ہے جو لبرلزم سے انفلوئنس ہو تو اس نے بات کی ہو, لیکن اصل میں یہ بات کس نے کی؟ ابو محمد الجولانی کی بات ہے. وہ جو ایک امیج دے رہے ہیں نا کہ جی ایک بندہ وہ جو کیریکیچر امریکہ نے بھی پینٹ کیا مسلمان کا کہ وہ آ کے بس آپ کو تہس نہس کرنے کے لیے, اور بڑا ایک وہ ٹوٹیلیٹیرین قسم کا بندہ موجود ہے. وہ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 دن پہلے کی ان کی ٹویٹ ہے کہ ہم ایک ایسا منافقانہ معاشرہ نہیں قائم کرنا چاہتے جہاں پہ زبردستی پردے کرائے اور لوگ اسے دل سے تسلیم نہ کرتے ہوں. سعودی عرب کا عمل یہ بتاتا ہے کہ یہ تجربات پہلے ناکام رہے. پہلے وہاں خواتین کی گاڑی چلانے پہ پابندی تھی, اب ہٹا دی گئی. معاشرے میں دعوت و تبلیغ کرنے کی بجائے طاقت کا استعمال ہو تو یہ ہماری کمزوری ہوگی کہ ہم لوگوں کو ٹھیک طرح سے دعوت پیش نہیں کر سکے. چہرے کے پردے کے حوالے سے اختلاف موجود ہے, سو جو چہرے کا پردہ کرنا چاہیں انہیں بھی اجازت ہے, جو نہ کرنا چاہیں یہ ان کا بھی حق ہے. حرام وہی ہے جو قطعیت کے ساتھ ثابت ہو. پھر اس کے بعد آگے جا کے یہ کہتے ہیں ہمیں اپنے علاقے کے عرف, اقدار, سماجی روایات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. محض طاقت کا استعمال لوگوں کو متنفر کر دے گا. ہمارے ان اقدامات کا ایک مقصد عالمی دنیا کو بھی پیغام دینا ہے کہ ہم اپنی عوام کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو یہ اسٹیٹمنٹ آپ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ داعش سے جو ہے مطلب یہ ایکنالج القاعدہ کی کسی وجہ سے نہیں کر, مطلب یہ ایکنالجز کی غلطیاں کی ہیں. I was young, I made mistakes, I learned from my experience. اب آپ یہ دیکھیں نا, جب یہ 2011 میں اپرائزنگ وغیرہ سٹارٹ ہوئی, ریوولٹ سٹارٹ ہوئی, یہ سپلنٹر پارٹی سے کتنے سارے تھے, کوئی کوآرڈینیشن نہیں تھی. اس نے اس مسئلے کو بھی حل کیا کہ اس لیے یو ول سی کہ ایک یونائٹڈ فرنٹ تھا. جب بیٹل فیلڈ پہ ڈیسیجن لینا ہے, there's one command, یہاں سے ایک ڈیسیجن آ رہا ہے کہ ادھر اٹیک کرنا ہے, ادھر سے ریٹریٹ کرنا ہے, ادھر سے یہ اس طریقے سے انسرکل کرنا ہے انیمی کو. وہ پہلے آپ کو نظر نہیں آتا. This is another reason کہ ان کو یہ کامیابی ہوئی ہے because they are now again united, چاہے جتنی مرضی پارٹیز ہوں, ٹھیک ہے. So they have learned from their mistakes and they understand کہ مائنورٹی کی اپنی ایک رائٹس ہیں. آپ تکفیرزم نہیں کر سکتے لوگوں کے جا کے وہ فتوے لگانا اور انہیں کے خلاف آپ جہاد کرنا شروع کر دیں. You have to understand کہ لوگوں کا, امہ کا ایک نالج لیول ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک اویئرنیس ہے, اس کو آپ بڑھائیں گے. اینڈ دیٹ کین اونلی ہیپن اگر آپ کے پاس ایمپتھی ہوگی فار دوز پیپل. ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کرسچنز بھی جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور یہ کرسچنز کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. بالکل. آپ ظاہر سی بات ہے ان کو آپ دعوت تبلیغ کا دے ہی نہیں سکتے جب تک آپ ایک پرو ایکٹیو, ایک حلیم ایٹیٹیوڈ نہ رکھیں. بالکل یہی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت یہی ہے نا کہ جب فتح مکہ ہوا تو پھر آپ نے سب کے لیے کہا لا تثریب علیکم اليوم. ان لوگوں نے بھی کہا کہ اعلان کر دیا انہوں نے کہ ہاٹ لائنس بھی اور ہر جگہ پہ بتا دیا کہ جو بھی ہیں, چاہے وہ حزب اللہ کے لوگ ہیں, چاہے وہ علاویز ہیں, چاہے وہ جو لوگ ہیں, ہم سب کو جو ہے امنیسٹی دیتے ہیں. وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اس کاز کے لیے جو ساتھ چلا جاتا ہے ساتھ چلے, تو یہ اسی شان کے مطابق ہے. اور ہم یہ بہت بڑی تبدیلی ہم سمجھتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. پوری دنیا میں, مسلم ورلڈ میں اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ سے ڈفرنس اوپین رکھتا ہے اس کو آپ قتل کر دیں, پکڑ کے اس کی گردن اڑا دیں, جیسے کہ داعش اور ان کے ذریعے سے ایک امیج کریٹ کیا گیا تھا. تو ان لوگوں نے تو بیسیکلی اس امیج کو دھویا ہے اور انشاءاللہ ان کے ذریعے سے یہ جو ہے مزید جو ہے یہ کلینزنگ ہوگی. اور وہ جو ایک غلط تصور اور پروٹیڈ تصور جو ہے اس کو جو ہے پریزنٹ کیا گیا تھا ڈیفینیٹلی ویسٹرن بیکنگ کے ساتھ, تو وہ جو پروپیگنڈا تھا پورے طرح سے ایکسپوز بھی ہو گیا. اب ان کے اوپر یہ چیز جو ہے اس کا اطلاق کرنا وہ بنتا بھی نہیں ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ خام میں آپ جو بھی ایسا لوگ کریں گے وہ خود ہی یعنی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ڈی لیجیٹمائز کریں گے. تو انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ مزید کلیئرٹی بھی آتی جائے گی اس پہ انشاءاللہ. حماد بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس میں جو ایک آدھ پوائنٹ میں مزید اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کو آل دوز پیپل ہو سٹنگ آن دا فینس, بیچ میں بیٹھے ہیں, انڈیسائیڈڈ ہیں, کنفیوزڈ ہیں, یا ایون دوز پیپل جو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ دیکھیں نا ایران وغیرہ, دے شوڈ انڈرسٹینڈ دس کہ دا ریالٹی آن دا گراؤنڈ, اس سے آگاہی حاصل کریں, اس کو سمجھیں کہ ہو کیا رہا ہے. اتنا ظلم کیا ہے اس پچھلے 50 سال میں اسد فیملی نے اور یہ باس پارٹی نے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. کبھی اسرائیل کے اوپر انہوں نے کوئی گولی نہیں فائر کی. ٹھیک ہے, 73 کی آپ کو جنگ کی پتہ ہے, آپ کو ابھی پتہ ہے کیا ایک گولی نہیں انہوں نے آج تک اسرائیلی کوئی کسی کو مارا ہے. ٹھیک ہے, تو دے آر ناٹ دی کسٹوڈینز آف دی مسلم فائٹ, دے آر ناٹ دا اسپیئر ہیڈ آف دی امہ. ٹھیک ہے, سیم ود ایران. ٹھیک ہے, ایران نے بھی کوئی چیز نہیں, گولی نہیں فائر کی, اپنے پراکسیز کو استعمال کیا. حزب اللہ نے لڑائی کی ہے, حزب اللہ کا بھی خاتمہ کر دیا اسرائیل نے آ کے. ایران ڈن بچ اور جا کے ان کو سپورٹ میں کوئی اپنے انہوں نے فوجی پیرا ٹروپس نہیں اتارے جا کے یار لبنان میں ہم اتارے, ہم سپورٹ میں ہیں ان کے, یہ جو ہے ہم لبنان ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. اور وہ چلا گیا. سیز فائر انہوں نے کیا ہے, بس کنڈیشن بھی ایسی تھیں جو کہ ویری 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 پور کنڈیشنز فار دی حزب اللہ, ایون فار ایران ایون, کہ بیسیکلی یو سیز وی فائر. ٹھیک ہے, آپ جنگ بندی کریں اور ہم اپنی مرضی سے آئیں گے. تو آپ کا اس علاقے سے اب جو وہ کردار ہے نہ وہ ختم ہو رہا ہے,
ہے. اور اب یہ جو شیعہ سیکٹیرین اور یہ سیکٹیرینزم کی کو ہوا آپ نے ہی وہ ہوا چڑھائی تھی اتنے پچھلے 20 سالوں سے, وہ بھی لپیٹی جا رہی ہے. اب یہ دیکھیے نا, کوئی ابھی کسی کے اوپر اٹیک ہوا ہے, نصیری پہ اٹیک ہوا ہے یہاں پہ کہ یار نصیریوں کو مارنا شروع کر دیا انہوں نے, بدلے لے رہے ہیں. نہیں, none of it. ٹھیک ہے. اور اوپر سے اب اسرائیل نے جو ہے ود دی ہیلپ آف ہو ماہر الاسد, بشار کا جو چھوٹا بھائی تھا, وہ آ کے پن پوائنٹ کر رہا ہے ان کو. آ کے اسرائیل کے اپنے چینل 12 نے جا کے انہوں نے بتایا کہ یار یہ آ کے ہمیں انہوں نے انٹیل دیا کہ یار یہ ان کی قیمتی اثاثے ہیں, یہاں پہ انٹیلیجنس کی ڈاکیومنٹس ڈوسیز وغیرہ اس بلڈنگ میں ادھر ادھر جا کے اٹیک کرو. اینڈ دے ہیو میڈ ہنڈریڈز آف جو ہے نا ٹارگیٹس اٹیک کیے ہیں, اسٹرائکس کیے ہیں. 400 پلس جو ہے نا وہ انہوں نے جو ہے اٹیکس کیے ہیں ٹارگیٹس کے اوپر, نیوی کے نیول یارڈ کے اوپر, شپس کے اوپر. وائی؟ بیکاز دے سی دس تھنگ ایز دا ریئل تھریٹ, کہ اب یہ اصل تھریٹ ہے ہمارے خلاف. لفظی طور پہ جو مرضی کہیں ان کو, ٹھیک ہے, لیکن آن گراؤنڈ وہ اٹیک کر رہے ہیں بیکاز دے سی کہ یار یہ یہاں پہ تو یونائٹ ہو رہے ہیں. اور جولانی نے تو بات بھی امت کی ہے کہ یہ امت کی فتح ہے, جی شام کے لوگوں کی فتح ہے. اینڈ دس ول انشاءاللہ بی دا path towards بیت المقدس, جہاں پہ ہماری انشاءاللہ یہ فتح ہوگی. جی حماد بھائی جزاک اللہ خیر. مدثر بھائی آخر میں بس ہم یہی میسج دینا چاہیں گے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ پچھلے 100 سال کا شاید سب سے بڑا واقعہ ہے. اسلام کی ہسٹری کو اگر آپ لیں پچھلے 1400 سال کے اندر, تو 2 بہت بڑے واقعات ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ 40-50 سال سے ایک رجیم جو ہزاروں لاکھوں لوگوں مسلمانوں کا قتل عام کر رہی تھی, جس نے ہزاروں مسلمانوں کو جیلوں کے اندر رکھا ہوا تھا, تو اتنے بڑے عرصے کے بعد مسلمانوں کو ایک بڑے خطے کو اس سے آزادی ملی ہے. تو یہ بہت بڑا ہاف اے سینچری از اے لانگ ٹائم کہ اس میں یہ لوگ جو ہے وہ پریزنس کے اندر رہے, بار بار جو ہے قتل ہوتے رہے ان کے ہاتھوں. ہما کے اندر جو ہے 50,000 لوگوں کا ایک رپورٹ کے مطابق قتل کیا گیا. تو اٹ از اے بگ سائی آف ریلیف, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت جو ہے وہاں پہ نازل ہوئی. دوسرا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو شام کی سرزمین ہے, جس کو ہم انبیاء کی سرزمین کہتے ہیں, اٹس اے ویری پیوٹل, اس کی ایک لوکیشن ہے, اس کی جو جغرافی اور اس کی جو امپورٹنس ہے, وہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی بار وہ لوگ جو ہے پاور کے اندر آ رہے ہیں جو قرآن اور سنت کو ہاتھ میں رکھنے والے ہیں, وہ مسلمان ہیں, اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ وہ الائنڈ ہیں. تو اور دوسرا یہ کہ وہ امت کے لیے بہت ہی زیادہ رحمت کرنے والے اور رحیم قسم کے ہم نے لوگ دیکھے ہیں جو کہ اس وقت پاور میں آ رہے ہیں, جو کہ عیسائیوں کے ساتھ ان کی پروٹیکشن کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں, مائنورٹیز کی پروٹیکشن کا دعویٰ کر رہے ہیں, پبلک کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. تو یہ وہی سارے کی ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر دیکھی, صحابہ کے اندر دیکھی, کہ وہ کس طرح سے حکومت کو لے کر چلتے تھے, کس طرح سے مسلمانوں کے اوپر شفیق اور رحیم تھے. تو یہ پچھلے 100 سال کا گریٹسٹ ایونٹ ہے. اس کو بہت سارے طریقے سے اس کو ملائن کیا جا رہا ہے, اس کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں. اس پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ تھا کہ ان ساری چیزوں کو کلیئر کیا جائے اور اس کو ریکگنائز کیا جائے کہ یہ کتنی بڑی کامیابی ہے مسلمانوں کی. جی حماد بھائی, میں ایک آئی ووڈ لائک ٹو کنکلوڈ دس ود دس تھنگ کہ جو بھی لوگ امت کے اندر جو مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے جس طرح بتایا تھا کہ وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ پولیٹکس کی سیاست کی کوئی جذبات نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, لوگوں کی قوموں کی ایک تاریخ ہوتی ہے, ایک ڈی این اے ہوتا ہے, ایک ہسٹری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کی بنیاد پہ پیپل پاور اینڈ گورنمنٹس اینڈ دوز ان پاور دے میک ڈیسیژنز, ٹھیک ہے. ہمیں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ناؤ دس ڈز ناٹ مین کہ اب جو ہے نا دا بک ہیز اسٹاپ, ٹھیک ہے, اٹ ہیز ناٹ. ان فیکٹ گریٹ گیم نہیں, گریٹر گیم نہیں, دس از دا گریٹسٹ گیم بینگ پلیڈ آؤٹ ہیئر ان دا مڈل ایسٹ رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے. اور جتنے بھی یہ جو بھیڑیے ہیں دنیا کے, ابھی یہ ٹوٹ پڑیں گے تھرو دیئر پراکسیز, تھرو دیئر ملیشیاز, اور اپنی انفلوئنسنگ اور اس کو فیل کرنے کی بڑی کوشش کریں گے, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت جو ہے ایک جسد واحد ہے, ٹھیک ہے, ایک حصے میں درد ہوگی, ایک کوئی تکلیف پرابلم ہوگی تو دوسرے کو محسوس ہوگی. ہم جو ہے پتہ نہیں انہوں نے ایک واہن کا ہمیں جو ہے نا ایک ٹیکا لگایا ہوا ہے, انیستھیزیا لگایا ہوا ہے, جس کی وجہ سے وی ڈو ناٹ فیل اٹ, اسٹارٹ فیلنگ اٹ, ٹھیک ہے. اس کا احساس کریں کہ اپنے اس چھوٹے گلی محلے ملک کے لیول سے نکل کے امت لیول پہ سوچنا شروع کریں. اور یہ ابھی ایک بالکل فلیجلنگ, ایک بالکل نئی ایک انہوں نے ایک علاقے پہ قبضہ کیا ہے, اپنا ایڈمنسٹریشن قائم کر رہے ہیں. ان کی سپورٹ میں آئیں, ان کی حمایت میں آئیں, ان کو سپورٹ کریں ہیں, اس ورنہ جو ہے یو ول بی لیفٹ آؤٹ, کیونکہ ایونچولی انشاءاللہ بیت المقدس میں جو خلافت آئے گی وہ ادھر سے ہی آئے گی. And I tell to say this to all the people جو ایرانین سپورٹر ہیں کہ get in line اور اپنے آپ کو ایک آبجیکٹیولی دیکھیں کہ یار امت میں اس میں کس چیز کا فائدہ ہے. And all the people جو کہ ویسٹ کے سپورٹرز ہیں, including all the Churchills and the General Edmund Allenbys of our times, کہ now the descendants of Salahuddin Ayyubi are back, ٹھیک ہے. we are back in this game انشاءاللہ. ان کو سپورٹ کریں اور ان کی حمایت کریں, انشاءاللہ پھر جو ہے ڈیسٹینیشن بیت المقدس ہوگی. جزاک اللہ خیر حماد بھائی. جی بالکل, یہ بالکل امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اٹس ناٹ انف
کہ ہم خالی اس کو ریکگنائز کریں. ایک بہت بڑی چینج آ چکی ہے اس وقت دنیا میں. اف یو ول ناٹ بی اے پارٹ آف اٹ, یو ول بی لیفٹ آؤٹ. السلام علیکم.